بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میں ہوں تنویر احمد۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتب۔ کتاب کا نام ہے اوٹ پٹانگ اور انشائیے کا عنوان ہے اٹکل پچو۔ ایک میرا یار ہے، آپ چاہیں تو یار غار کہہ لیجئے، جس سے میں ہر بیہودہ، بے تکی اور بیکار بات شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ خوب ہنستا ہے، کہے لگاتا ہے، اور پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے اس سے اپنی بات شیئر کر کے اچھا ہی کیا ہے۔ وہ اس قدر اتنا ہنستا ہے اور پھر مجھے بھی ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ ہنسی متعدی بیماری ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اور پھر ساری محفل زعفران زار بن جاتی ہے۔ اوہو، میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ جو میرا یار ہے نا، اس کے پاس میں ایک دن دوڑا گیا۔ میں نے کہا کہ راز پا لیا ہے، راز پا لیا ہے۔ وہ بولا، او پاگل، کس چیز کا راز؟ بڑے بڑے کوئی راز نہیں پا سکے تو کس باغ کی مولی ہے؟ میں نے کہا، سن تو صحیح، سنے گا تو مزہ آ جائے گا، تو پھر کچھ کہہ بھی چک، کہہ جو کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو، یہ جو کچھ دیکھتے ہو تم، یہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، یہ حیرت انگیز کارنامے جو لوگ سب انجام دے رہے ہیں، یہ جو سائنس کی حیرت انگیز ایجادات، ادب و فن کی فتوحات اور تمام روحانی اور مادی کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں، یہ اٹکل پچو کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ سب اٹکل پچو ہے، اس سے بہت کچھ مارز وجود میں آیا ہے۔ بے تکی، بے ہنگم اور بے ترتیب کوششوں نے معجزات سر انجام دیے۔ ہاں، سب کچھ اٹکل پچو ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ بے وقوف، یہ سب نتیجہ ہے صدیوں کی دانشوری کا، کاوشوں اور دن رات محنتوں کا، تجربوں کا۔ ارے یار نہیں، ایسا نہیں، سب اٹکل پچو ہے۔ اٹکل پچو ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا۔ میں نے کہا، ایسے ہی بے تکی کوششیں کرتے رہنا، چیزوں کو توڑتے رہنا۔ تم شاعر ہو نا، تم نے شاعری کیسے شروع کی تھی؟ بے تکے شعروں سے، ایسے قافیہ ملا دیتے تھے جس میں نہ وزن ہوتا تھا اور نہ کوئی ترتیب، سب مذاق اڑایا کرتے تھے، پر تم اٹکل پچو کو استعمال کرتے رہے اور پھر دیکھتے دیکھتے میری طرح شاعر بن گئے۔ یہ سب کچھ اٹکل پچو ہے۔ جانتے ہو، آج کل لوگ ہومیوپیتھی پر بڑا یقین رکھتے ہیں۔ ہنیمن MBBS تھا، اسے اٹکل پچو خیال سوجا، اس نے جڑی بوٹیوں پر تجربے کرنے شروع کر دیے، اسے خود استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جانے اس پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے۔ مرتا بچا ہوگا، لیکن اس اٹکل پچو نے اسے دنیا کا بڑا ڈاکٹر بنا دیا۔ یہ سب کوششیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں۔ بچے لکیریں کھینچتے ہیں، الٹی سیدھی، ٹیڑھی، اور دیکھتے دیکھتے پینٹر بن جاتے ہیں، بہت بڑے مصور۔ دیکھا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، پھر مٹی کے کھلونے بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر مٹی کے کھلونوں سے جانے آگے کیا کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ تمہیں یاد نہیں، تم اور میں بچپن میں ڈاکٹر اور مریض بنا کرتے تھے۔ تم مریض ہوتے تھے، میں ڈاکٹر۔ مجھے یاد ہے، وہ بولا، اور یہ بھی یاد ہے کہ تو نے میرے پیٹ میں سوئی چبو دی تھی اور پھر تمہاری پٹائی ہوئی تھی۔ ہاں یار، تبھی تو میں ڈاکٹر بنتا بچ گیا۔ میری خوش قسمتی یا بدقسمتی سمجھیے، اگر تم میری شکایت نہ کرتے، شاید میں سوئیاں چبو کر کتنا بڑا ڈاکٹر بن جاتا اور اٹکل پچو تجربات سے جانے کتنی ایجادات کر لیتا۔ مارکونی نے ریڈیو کو ایک دن میں نہیں بنا لیا تھا، گراہم بیل ایک پل میں کامیاب نہیں ہو گیا تھا، رائٹ برادرز جہاز کے موجد فوراً ہی نہیں بن گئے تھے۔ یہ لوگ دوسروں کے تجربات کو دیکھ کر اٹکل پچو سے کتنے بڑے لوگ بن گئے۔ وہ سنا ہے نا، ایک سائنسدان ایسا بھی تھا جو ساری رات انڈے پر بیٹھا رہا اور حیران ہوا اس سے بچہ کیوں نہیں نکلا۔ اس کا اٹکل پچو کامیاب نہیں ہوا۔ دیکھو لوگ کتنی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ جو سڑکوں پر دل کا حال بتاتے ہیں، یہ اٹکل پچو کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اٹکل پچو کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، اور دیکھ لو قسمت کا حال بتانے لگتے ہیں، دولت میں کھیلتے ہیں۔ یہ اٹکل پچو ہر ایک کے کام آتا ہے، بہت بڑے بڑے ہیرو بن جاتے ہیں، بڑے بڑے سجادہ نشین بن جاتے ہیں اور پھر دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں۔
दोस्त अटकल पच्चू बड़े काम की चीज़ है। मेरा यार मेरी बातें सुनकर कहे लगाते हुए चल दिया। मैं सोचता चला गया। मैंने सोचा कहीं मैंने अटकल पच्चू का नुस्खा गलत तो नहीं पेश कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सारे शहर में अटकल पच्चू से काम लेने वाले अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। बाज़ार जाओ, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला लाओ, उसके पास ना सनद होती है ना सर्टिफिकेट, बस अटकल पच्चू की तरबियत हासिल की होती है, और वो भी किसी का एहसान लिए बगैर। 2-4 घरों में बिजली फिट करते हैं तो कुछ संवरती है और कुछ नहीं संवरती, मगर ये माहिर इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं। हमारे चारों तरफ जितने छोटे बड़े कारीगर होते हैं, उन्होंने कौन सी डिग्रियां हासिल कर ली हैं। माना कि अब बड़े अदारे बन गए हैं। वोकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते थोड़ा ही हैं, बस शरारतें करते हैं और फिर ऐसे अदारे जान बचाने के लिए ऐसी डिग्रियां दिए चले जाते हैं। जान बचाने की ना सही, ज़रूरत के तहत ही सही, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ डिग्रियां कैसे मिलती हैं। यहाँ भी अटकल पच्चू से काम लिया जाता है और बड़े बड़े माहिर मौजूद होते हैं। अटकल पच्चू के माहिर, ये आजकल एग्जैक्ट का नाम बड़ा मशहूर हुआ है। मालूम नहीं ये यूनिवर्सिटी है या कोई और बला, लेकिन जाने उसने कितने अनपढ़ों को आलम फाजल बना दिया है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर इस अदारे का अटकल पच्चू कर रहा है। सुना है कि उसके बुरे दिन आ गए हैं। वैसे अटकल पच्चू के बुरे दिन कभी नहीं आते। एक दर बंद 100 दर खुले। जहन हमेशा अटकल पच्चू स्कीमों पर सोचता रहता है और बहुत सी स्कीमें बेपनाह कामयाब होती हैं। ये अटकल पच्चू सियासत में भी बड़ा काम करता है। बच्चे तकरीरें करना शुरू कर देते हैं। कॉलेजों में जब तकरीर का फ़न आता है तो फिर बयान में क़ुव्वत पैदा हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कौम का दर्द भी पैदा होने लगता है। ये दर्द बड़ा बेदर्द होता है, रातों की नींदें हराम कर देता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नींदें आना शुरू हो जाती हैं। किस्मत की देवी मेहरबान हो जाती है। फिर पैसा ही पैसा, ताकत ही ताकत। वाह रे क्या कहने अटकल पच्चू के। इसी से सारा जहान है, इसी से सारी इजादात हैं, इसी के सारे करिश्मे हैं। और अगर कोई अटकल पच्चू से काम नहीं लेता तो उसकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात हैं। दुनिया में हुनर सीखने वाले की कदर करता कौन है? सचमुच आलिमों को पूछता कौन है? पूछता उनको है जो अटकल पच्चू से कामयाब होते हैं। ये अटकल पच्चू फसाहत और बलागत भी सिखा देता है और अमल करना भी सिखा देता है और जाने क्या क्या कुछ सिखा देता है। ये जादू की छड़ी होता है, ये अलादीन का चिराग होता है। ये अटकल पच्चू कुछ ना कुछ हमें भी आ गया है, तभी तो हमें बातें बनानी आ गई हैं जो हम वक्त बनाते रहते हैं। अगर आपको ये इंशाइया पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।